ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تراویح ثابت ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تراویح، اور موطأ امام مالک میں 2 روایتیں ہیں، ایک 20 کی ہے، دوسری 11 کی۔ جو 20 کی روایت ہے وہ کمزور ہے، جو 11 کی ہے وہ صحیح ہے۔ تو لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سنت ہے وہ بھی 11 رکعتیں ہی ہے، 20 رکعت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ بہت بڑا علمی مغالطہ ہے۔ یہ وہی آدمی دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ حقیقت یہ ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کا کوئی عدد ثابت نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ بات میں پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر 20 رکعات کا ذکر ہے، اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں 8 کا ذکر ہے۔ جس میں 8 کا ذکر ہے اس میں ایک راوی ہے عیسیٰ بن جاریہ، جو انتہائی کمزور راوی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معین جیسے جرح و تعدیل کے امام بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایات لی جائیں، اس کی منکر روایات اس کے پاس ہوتی ہیں۔ دوسرے ائمہ احادیث نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں 20 تراویح کا ذکر ہے۔ اس کے اندر بھی ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، یہ بھی ایک کمزور اور ضعیف راوی ہیں، ان کی روایت بھی کمزور ہے، مگر ان کی روایت کے متعدد شواہد ہیں۔ بعد کے اندر جو امت کے اندر ایک عمل تراویح کا چلا اور امت نے اس کو قبول کیا، وہ اسی روایت کی تائید کرتا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، امت کا اجماع، صحابہ اکرام کا 20 تراویح کو لینا اور امت کے اندر اس کا رائج ہو جانا، امت کا اس کو پسند کر لینا، شرقاً غرباً ہر جگہ پہ 20 سے کسی کا بھی کم تراویح نہ پڑھنا، یہ اجماع بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پتا تھا یا اس صدی کے لوگوں کو زیادہ پتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 تراویح پڑھی جاتی تھی، ان کو زیادہ پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اس صدی کے لوگوں کو، 15ویں صدی کے لوگوں کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پتا ہے یا اس 15ویں صدی کے لوگوں کو اس کا پتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کی ملاقات 20 صحابہ کرام سے ہوئی، 70 صحابہ کرام کا زمانہ پایا۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے آخر میں فوت ہوئے، 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے ان کا زمانہ بھی پایا، ان سے ملاقات بھی کی،
تو ان کو زیادہ پتا یا بعد والے لوگوں کو زیادہ پتا ہے۔ تو اب آتے ہیں موطا امام مالک کی اس روایت کی طرف جس سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور اسی طرح عہد عثمانی کے بارے میں بھی انہوں نے بتلایا کہ 20 تراویحیں پڑھی جاتی تھی۔ اب ان کے آگے 3 شاگرد ہیں۔ ایک کا نام ہے حارث بن عبد الرحمن، دوسرے شاگرد کا نام ہے یزید بن خسیفہ، تیسرے کا نام ہے محمد بن یوسف۔ جو دوسرے شاگرد ہیں حضرت یزید بن خسیفہ، ان کے بھی آگے 3 شاگرد ہیں۔ نمبر 1 ابن ابی ذئب، نمبر 2 محمد بن جعفر، نمبر 3 امام مالک۔ حضرت حارث اور اسی طرح حضرت یزید بن خسیفہ کے تینوں شاگرد متفق ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 20 تراویحیں پڑھی جاتی تھی اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے۔ یعنی حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد حضرت حارث اور دوسرے حضرت یزید بن خسیفہ اور ان کے آگے تینوں شاگرد، یہ سب متفق ہیں کہ تراویح کی رکعت کتنی پڑھی جاتی تھی؟ 20 پڑھی جاتی تھی۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے شاگرد محمد بن یوسف، ان کے آگے جو 3 شاگرد ہیں جن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور اسی طرح داؤد بن قیس بھی ہیں اور ابن اسحاق بھی ہیں، ان کے اندر آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 11 اور ابن اسحاق فرماتے ہیں 13 اور داؤد بن قیس فرماتے ہیں 21۔ تو محمد بن یوسف کے شاگردوں میں آپس میں اختلاف ہوا ہے اور دوسرے دونوں شاگرد اور دوسرے شاگرد کے تینوں آگے شاگرد وہ سب 20 ہی نقل کر رہے ہیں۔ تو جس روایت پھر ان کے شاگردوں میں اختلاف ہوا اور کافی زیادہ، ایک 11 کہہ رہے ہیں، دوسرے 13 کہہ رہے ہیں، 21 کہہ رہے ہیں، تو اس روایت میں اضطراب ہوا۔ جس روایت کے اندر اضطراب ہو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری مزے کی بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 11 نقل کر رہے ہیں مگر ان کا عمل جو ہے وہ 36 کا ہے، اور بہت سی جگہ پہ اس کی تصریحات ہے۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اہل مدینہ کا عمل جو ہے وہ 36 کا ہے، اور آگے مزید وضاحت آ رہی ہے۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول 20 کا ہے، ائمہ اربعہ میں سے ہے نا، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی 20 سے کم نہیں پڑتا۔ ایک قول ان کا 20 کا ہے، دوسرا قول 36 کا ہے، 36 پہ زیادہ ان کا عمل ہے۔ تو نقل کتنی کر رہے ہیں؟ 11، پڑھ کتنی رہے ہیں؟ 36۔ جو اعتراض کرنے والے ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ جب راوی کا اپنا عمل اس کے موافق نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ روایت کمزور ہے۔ اور اسی طرح دوسرے راوی ابن اسحاق، وہ نقل کتنی کر رہے ہیں؟ 13، لیکن وہ فرماتے ہیں 20 والی روایت اثبت ہے، یعنی زیادہ مضبوطی اور ثابت وہی روایت ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں اس کو ذکر کیا۔ اب دوسرے کا یہ حال ہو گیا۔ اور اسی طرح ان کی روایت کا کوئی اور مؤید نہیں۔ 20 والی جو روایت ہے اس کے بہت سے متعدد شواہد ہیں اور متابع ہیں، اور امام مالک، موطا امام مالک کے اندر ہی یزید بن رومان کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 تراویحیں پڑھی جاتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو حکم دیا کہ 20 تراویحیں پڑھاؤ. تو یہ روایت بھی بڑی مضبوط ہے. اسی طرح عبد العزیز بن رفیع کی روایت کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ 20 تراویحیں پڑھائیں. اسی طرح محمد بن کعب قرظی کی روایت وہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 تراویحیں پڑھتے تھے. یہ روایات مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں. ان میں سے بہت سی کچھ سنن کبریٰ للبیہقی میں ہیں، کچھ مصنف عبد الرزاق میں ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر خود میں نے ایسی روایات شمار کی جن میں 20 کا ذکر تھا، وہ 13 روایات تھی. کتنی تھی؟ 13 روایات. اور اسی طرح کنز العمال کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں 20 تراویحیں پڑھاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بلایا، قراء کو بلایا، ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 تراویحیں پڑھاؤ. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عثمانی میں انہوں نے وفات پائی، وہ بھی 20 ہی پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اندر بھی 20 تراویحیں پڑھی جاتی تھی. اور اسی طرح حضرت سوید بن غفلہ کبار تابعین میں سے ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہے. یہ بھی 20 تراویحیں پڑھاتے تھے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنی روایات جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے. آپ مطالعہ کیجئے مصنف عبد الرزاق کا، سنن کبریٰ للبیہقی کا، قیام اللیل کا مطالعہ کیجئے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کو دیکھ لیجئے، نیل الاوطار کو دیکھ لیجئے. اور یہ بات یقینی طور پر آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگوں کو 20 تراویحوں پر اکٹھا کرنے کے بعد اس کے بعد کسی نے بھی 20 سے کم تراویح نہیں پڑھی. زیادہ ہی پڑھی ہیں، کم نہیں پڑھی، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا. اور اس کے بعد آپ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ائمہ اربعہ میں سب سے پہلے جن کا مقام ہے، جن کی پیدائش ہے، جن کا زمانہ ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. پیدائش ہے سن 80 ہجری کی. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ان کی پیدائش ہے سن 90 ہجری کی. اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ان کی پیدائش ہے 150 ہجری. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ان کی پیدائش ہے 164 کی. اب آتا ہے امام بخاری کا زمانہ. سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں، امام بخاری کی پیدائش ہے 194. اندازہ کیجئے امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام شافعی سے اور امام احمد بن حنبل سے بعد میں آ رہے ہیں. اور پھر باقی جو بزرگ ہیں، یعنی 30ویں صدی کے اندر انہوں نے ان کے اندر یہ جو حدیث کا علم لے کے آگے چلے، وہ 30ویں صدی میں، کیونکہ 94 میں تو ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 6 سال کے بعد صدی مکمل ہوتی ہے. تو 30ویں صدی کے اندر ان کے بعد جو دوسرے ائمہ ہیں وہ سب بعد میں آئے. کوئی 202 میں، کوئی 204 میں، کوئی 7 میں، کوئی 9 میں، کوئی 14 میں. اس لیے سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں یہ ائمہ اربعہ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں. چنانچہ حضرت یحییٰ بن سعید
امام بخاری کے استاد ہیں، حنفی تھے۔ حضرت یحییٰ بن معین امام بخاری کے استاد ہیں، حنفی تھے۔ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں، حنفی تھے۔ اور اسی طرح لیث بن سعد امام بخاری کے استاد ہیں، حنفی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی امام بخاری کے استاد ہیں اور امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی شاگرد ہے امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک عمل کو ائمہ اربعہ لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس عمل کو لے لیا۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 20 سے کم تراویحوں کے بارے میں کہتا ہو۔ تمام کے ہاں 20 تراویحیں پڑھی جاتی ہیں۔ ائمہ اربعہ نے جس عمل کو لے لیا اس کو محدثین نے لے لیا، اس کو فقہاء نے لے لیا، مفسر، پوری دنیا میں وہ عمل چل پڑا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں 11 رکھتے تھے 20 رہتی، ان کا ذہن کام نہیں کرتا۔ ائمہ اربعہ کے ہاں ایک عمل کا آ جانا، پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر یہ عمل چلتا چلتا مجتہدین کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ عمل اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا اور اس کو ثابت کر دیا، مضبوط کر دیا۔ وہ کون سا ہے؟ 20 تراویح والا عمل۔ اور میں نے بتلایا سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں یہ شاگرد ہیں ائمہ اربعہ کے، اس لیے ان کی کتاب میں اگر کوئی روایت ہے وہ اس کا مطلب ان کے اساتذہ زیادہ سمجھتے تھے یا بعد کے آج کے آنے والے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو کیا سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کتنے لوگ نماز جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس پہ اللہ کا غضب ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ آپ بتلائیے کہ کسی بھی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جان بوجھ کر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو ان احادیث کے معنی ہوتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کے معنی ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھے، پھر ہمیں آگے سکھائے۔ جو لوگ اپنے ذہن سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زندیق ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نعوذ باللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم سے جو صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، جس کو صحابہ کرام نے آگے ہم تک پہنچایا، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام کا کفر قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اپنی ذہن کی خباثت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے احادیث کا مطلب وہی لینا چاہیے جو ائمہ مجتہدین نے سمجھا، ائمہ مجتہدین نے جو صحابہ سے سمجھا ہم تک پہنچایا۔ اپنی عقل سے اپنی مرضی سے ایک حدیث یاد کر لینی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں بس 11 ہی پڑھتے تھے، اگر اللہ کے نبی 11 پڑھتے تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ حضرت عثمان غنی کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں، حضرت علی المرتضیٰ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ صحابہ کرام کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ سب نے نہ صرف یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو قبول کیا، اس کو لیا، آگے چلایا، بلکہ آپ کے دست و بازو بن گئے، اس کو آگے کھلایا بھی۔ اس لیے کچھ لوگ روایات کا دھوکہ دیتے تھے۔ پھر میں نے یہ بتلایا کہ ائمہ مجتہدین کا کسی عمل کو لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ امت نے اس کو لے لیا، اس لیے کہ یہ امام ہیں محدثین کے بھی، اور انہی کی فقہ شرقاً غرباً چلی ہے۔ باقی جو بزرگ تھے ان کی فقہ، ان کے جو مسائل انہوں نے استنباط ان کا کیا تھا وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کی فقہیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ائمہ اربعہ کے مذاہب سے خروج کرے گا وہ سواد اعظم سے خروج کرے گا، اور اس کے لیے ایسے مسائل کو بنانا اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے 11 رکعات والی روایت کا، وہ روایت کمزور ہے، 20 والی کمزور نہیں، 20 والی کا تو متعدد واحد ہیں، اس لیے 20 والی روایت جو ہے اس کے بہت سے مطابق بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، وہ زیادہ
کبھی بھی ہے اس پر عمل بھی ہے۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو میں نے بہت اچھے انداز سے واضح کر دیا ہے۔ جو آدمی منصف طبیعت کا ہوگا اس کو اس کے بعد اعتراض نہیں ہوگا، باقی سب مغالطے دیتے ہیں۔ میں نے بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کر دی ہے، اب انشاءاللہ آپ کو کوئی مغالطہ نہیں دے سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔